والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس مالک و خالق کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. موضوع گفتگو جس کا آغاز 2 جمعۃ المبارک پہلے کیا تھا، فکر آخرت. فکر آخرت کی تناظر میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النازعات پر گفتگو چل رہی ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ النازعات میں قبل ازیں ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ کفار کے ساتھ کلام کیا، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ان کو قیامت کے مناظر سے آگاہ کیا کہ تم قیامت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، آخرت پر تمہارا یقین اور تمہارا بھروسہ نہیں ہے، تو سنو کہ جب تم میرے پاس پلٹائے جاؤ گے تو بس ایک جھڑک ہی کافی ہوگی اور تم سارے کے سارے ایک کھلے میدان میں جمع کر دیے جاؤ گے. اللہ جل مجد الکریم نے اس کے بعد قیامت کا ذکر کرتے کرتے اچانک روح سخن اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف موڑتے ہوئے حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا اے میرے حبیب آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ کیا قیامت کا ذکر کرتے ہوئے، قیامت کے احوال کا ذکر کرتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کفار کو یہ سمجھایا کہ دیکھ لو کہ جو لوگ، جن لوگوں نے طاقت، قوت اور دنیا کی آسائشیں ہونے کے باوجود میرے نبی موسیٰ کی بات کو نہیں مانا تھا، میرے نبی موسیٰ کی بات کو نہیں سنا تھا، پھر ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. یہاں تک گفتگو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے پھر وہ جو سلسلہ کلام منقطع کرتے ہوئے، مؤخر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھیڑا تھا، وہیں سے سلسلہ کلام اللہ نے آگے پھر شروع کیا. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تمہیں اشد خلقاً پیدا کرنا مشکل ہے؟ ام السماء، یا آسمان کا، بناہا اس نے اسے بنایا. اب ذرا دیکھیے کہ عقلی دلائل کی طرف رب تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، کون ہمیں ایسے زندہ کر سکتا ہے، کون ہماری بوسیدہ ہڈیوں کو اور ذروں میں تقسیم وجودوں کو جمع کرے گا، دوبارہ سے ہمیں وجود ملے گا اور پھر ہم سے سوال و جواب ہوں گے، ہم سے حساب لیا جائے گا کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو تم اپنے وجود کو اگر اس پہ غور نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے پھر آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھاؤ. عقلی دلائل ہے. تمہارا ایک چند فٹ کا
تم اس پر اگر غور نہیں کرتے تو پھر تم آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھاؤ، آسمان کی طرف تم اپنی توجہ دو کہ اتنا بڑا آسمان جس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے، جس کی پہنائیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے، جس کی بڑائیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس آسمان کو انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ تمہیں پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے یا اس آسمان کو بنانا مشکل کام ہے۔ عقلی دلیل، ہم ہیں 6 فٹ کے، ہم ہیں 5 فٹ کے، 5.5 فٹ کے، اور آسمان کی وسعتوں کا اندازہ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اس آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا، تو سیدھا سا جواب کیا ہے؟ آسمان کو پیدا کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بناہا، اس کو ہم نے بنایا ہے۔ اگر ہم اس اتنی وسعتوں والے افلاک کو بنانے پہ قادر ہیں، اس کو سنوارنے پہ قادر ہیں، تو پھر چند فٹ کے انسان کو پیدا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ عقل کو اللہ تعالیٰ، یوں سمجھیے یہ جملے ہماری عقل کو ہٹ کر رہے ہیں، ہماری عقل کو شیک کر رہے ہیں، ہلا رہے ہیں اس کو، کہ ہمارے 6 فٹ کا وجود کون سی بڑی چیز ہے۔ ہم اپنے طور پہ نہیں کہتے، ان کو بھی کہتے ہیں کوئی پتھر اٹھانا پڑ جائے، کوئی بڑی چیز آ جائے، چھوٹی چیز آ جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اور ایک ہی شہر میں جی اصل فلانے بٹے بھی چاہ کے پر سٹ چھوڑے گی۔ اب سمجھ آئیے، رب یہ سمجھا رہا ہے، رب کہتا ہے تمہیں بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ ہم تو وہ ذات ہے جس نے اتنے بڑے آسمان کو تخلیق فرما دیا ہے، تمہارا وجود تو بالکل ننھا سا وجود ہے۔ پھر فرمایا رفع سمکہا فسواہا، یہ نہ سمجھنا کہ بس ہم نے آسمان بنا دیا، نہیں، آگے اللہ مزید کہتا ہے رفع سمکہا، ہم نے آسمان کی اس چھت کو رفعت عطا کر دی، ہم نے اس کو بہت بلندی عطا کر دی۔ اس بلندی کو کوئی ناپ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ سائنس عقل سے بنتی ہے، عقل اللہ نے دی ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس کی ترقی معراج عروج پر بھی پہنچ جائے تب بھی اس آسمان کی بلندی کو، اس فاصلے کو نہیں ماپا جا سکتا۔ رب کہتے ہیں رفع سمکہا، ہم ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے اس آسمان کو بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو بلندی عطا کی، فسواہا، پھر ہم نے اس آسمان کو درست کر دیا۔ اب دیکھیے ذرا، آسمان پہ ستارے، چاند، سورج، اجرام فلکی، یہ جو پورے کا پورا ایک نظام شمسی ہے، وہ سارے کا سارا، یہ تو ایک زمین ہے نا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی کہکشائیں بنائی، اللہ تعالیٰ نے کتنے سیارے تخلیق کیے، اس زمین سے کہیں بڑی سیارے، کہیں بڑے کرے موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہیں وہ، تم کہتے ہو ہمیں کیسے بنایا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان بنا دیا اتنا بلندی والا، اس کو ہم نے رفعت دے دی، بلندی دے دی، عظمت دے دی، پھر ہم نے اس کو درست کیا، اس کو چاند سے سجایا، اس میں سورج کو ہم نے خوبصورتی اس میں بنا دی، پھر ہم نے اس میں ستاروں جیسے روشن قمقمے روشن کر دیے۔ اب دیکھیے نا، ہم اپنے دیواروں کو، اپنے گھروں کو شادی کے موقع پہ، کسی خوشی کے موقع پہ بتیاں لگا دیتے ہیں نا، بس یوں سمجھیے رب ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو ستاروں جیسی روشنیاں لگا دی، ہم نے ستاروں کی بتیاں لگا دی، ستاروں کے قمقمے ہم نے اس آسمان میں لگا دیے، ہم نے اس آسمان کو اتنا وسعت والا پیدا کر دیا۔ تو سمجھ لو کہ آسمان بنانے والا رب، آسمان میں سورج بنانے والا رب، آسمان کو چاند کی روشنی سے سجانے والا رب، آسمان میں کہکشائیں بنانے والا رب، آسمان میں شمسی پورے کا پورا نظام چلانے اور بنانے والا رب، آسمان کو ستاروں کے قمقموں سے روشن کرنے والا رب اگر اتنی چیزیں بنانے پہ قادر ہے تو اے کافروں جان لو تمہارا وجود تو چند فٹ کا ہے، رب اس بات سے کہیں زیادہ ہر چیز پہ قادر ہے، تمہیں بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ اپنی بات کی، وحدانیت کی، اپنی عظمت کی باتیں ہمیں بتا رہا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُخَاهَا، اللہ فرماتا ہے ہم نے رات کو، اب ان چیزوں کا تعلق، رات اور دن کا تعلق بھی آسمان سے ہے۔ اللہ پوری ترتیب سے عقلی دلائل ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ لوگوں مان لو، لوگوں جان لو۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اللہ وہ ہے جس نے رات کو تاریک بنایا۔ رات میں اندھیرا ہوتا ہے،
رات کو یہ جو تاریکی ہے یہ رب نے عطا کی ہے. وہ اخرج دخاہا، اور اس آسمان کے ساتھ اللہ کہتا ہے رب ہی وہ ذات ہے جس نے دن کو ظاہر کیا. اور پھر فرمایا والارض بعد ذلک دحاہا، اور اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے زمین کو بچھا دیا. آسمان کا ذکر کرنے کے بعد اور آسمان سے متعلق چیزوں کا مختصر یہاں ذکر کرنے کے بعد اب اللہ زمین کی بات کرتا ہے. آسمان کا ذکر کیا، رات کا ذکر کیا، دن کا ذکر کیا، سورج کا، ستاروں کا، کہکشاؤں کا، اور ہر چیز کا اللہ کہتے ہیں ہم نے فسواہا، ان کو درست کر دیا، خوبصورت بنایا. اب اس کے بعد اللہ روح سخن زمین کی طرف کرتا ہے. چلو تمہارا ذہن اگر آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں موجود چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا تو آؤ اب زمین پہ آ جاؤ. والارض بعد ذلک دحاہا، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. اب زمین پہ ہم غور کریں نا، ہماری ساری چیزوں کا تعلق تو زمین سے ہے، زمین سے ہے. ہمارا غلہ زمین سے، ہمارے پھل زمین سے، ہمارے گھر زمین پر. اس زمین کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہے. اللہ کہتا ہے تم دیکھیں نا، ہم انسانی سوچ کے حوالے سے اگر بات کریں تو بندہ بیرون ملک بھی چلا جائے نا، مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ملکے بھی جی دفن کریو. اگر مر جائے تو کہتے ہیں جی ملکے جی دفن کریو، پیچھا موڑ کریو. یعنی اس زمین سے میرا اور آپ کا رشتہ اتنا مضبوط، اتنا گہرا ہے کہ ہم مرنے کے بعد بھی اپنی ہی زمین میں دفن ہونا چاہتے ہیں. اب اللہ ہمیں اپنی زمین کی طرف متوجہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کے بعد زمین کو بچھا دیا. اب اس زمین کو بچھانے کی بات اگر ہم غور کریں، سارا کچھ اس زمین میں ہمارے لیے رکھ دیا. زمین کا سینہ ہم چیرتے ہیں، زمین پہ ہل چلاتے ہیں، زمین سے دفینے نکلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہر چیز اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے رکھ دی. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا. آسمان کے ساتھ متعلق چیزوں کا ذکر کر کے اب زمین کے ساتھ متعلق چیزوں کا اللہ ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے زمین کی طرف متوجہ تو ہو. ہم نے تمہیں رہنے کے لیے زمین دے دی، ہم نے تمہیں گھر بنانے کے لیے زمین دے دی، ہم نے تمہیں غلہ اناج اگانے کے لیے زمین جیسی نعمت عطا کر دی. اور پھر اللہ فرماتا ہے دیکھو ذرا اس زمین کو، اخرج منہا ماءہا، ہم نے اس زمین سے تمہارے لیے پانی نکال دیا. پانی نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پانی نہ ہو تو ہم مر جائیں گے. پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے. اللہ فرماتا ہے پھر ومرعاہا، اور پھر ہم نے اسی زمین سے تمہارے لیے سبزہ نکال دیا. سبزہ ہمارے لیے، فصلیں ہمارے لیے، سبزیاں ہمارے لیے، گوناگون نعمتیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے پیدا کر دی. اول جبال ارساہا، زمین کو بچھایا. اللہ کہتا ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا سورہ نبا میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے اس زمین پہ گاڑ دیا. اب اللہ یہاں پھر کہتا ہے والجبال ارساہا، ہم نے زمین کو بچھایا، اس میں سے تمہارے لیے پانی نکالا، اس میں سے تمہارے لیے سبزیاں نکالی، اس میں سے سبزے نکالے. پھر کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے یعنی زمین چونکہ حرکت میں تھی، والجبال ارساہا، ہم نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے. اب صرف ہم یہ سوچ لیں پہاڑ نہ ہوتے اس زمین پہ تو یہ زمین کیا کر رہی ہوتی؟ نہ ہمارے گھر بنتے، نہ ہم اس میں ہل چلا سکتے، نہ اس میں سے سبزیاں اگ سکتی، نہ اس میں سے پانی نکالا جا سکتا، کیونکہ یہ زمین ساکن نہ ہوتی. اللہ فرماتا ہے ہم ہی تو وہ ہیں جس نے زمین بچھائی تمہارے لیے، یہ نعمتیں ہم نے رکھی، پھر اس کے اوپر ہم نے پہاڑ رکھ دیے. متاعا لکم ولانعامکم، سامان زندگی کا. متاعا لکم، تمہارے لیے زندگی کا سارا سامان ہم نے اس زمین میں رکھ دیا. ولانعامکم، اور تمہاری ضرورت کے جو مویشی ہیں نا، ان کی ضرورت کی ساری چیزیں بھی ہم نے اسی زمین میں رکھ دی. اب دیکھو نا، ہم مویشی کی ہماری ضرورت ہے، ان کا گوشت ہمیں ضرورت ہے، ان کا دودھ ہمیں ضرورت ہے، ان کی کھال ہمیں ضرورت ہے، ان کے ساتھ متعلق اب جتنی چیزیں ہیں اللہ نے اشاروں میں ان کا ذکر کر دیا ہے کہ تمہیں زمین دی، زمین پہ یہ نعمتیں دی، اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، اور پھر تم نے اس میں سے اتنی چیزیں اگا لی، تمہیں یہ عقل بھی دے دی. اب کیا ہے؟ اس زمین میں تمہارے لیے زندگی ہے. پانی نہ ہوگا تم مر جاؤ گے، اس میں اناج نہیں اگے گا بھوک سے مرو گے، اس میں یہ نعمتیں نہیں ہوں گی، تمہیں ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. نہ صرف تمہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے تمہاری
آسانی اور آسائش کے لیے ہم نے جو جانور پیدا کیے ہیں، جو مویشی پیدا کیے ہیں، جو تمہیں دو ڈنگر ہم نے دیے ہیں، ہم نے ان کی زندگی کا سامان بھی اسی میں رکھ دیا ہے۔ تم اس سے اناج اگاتے ہو، تم چارہ اگاتے ہو، تم چیزیں اگاتے ہو، اور اپنے مویشیوں کی زندگی کا سامان بھی تم کرتے ہو۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین اور اس کے ساتھ متعلق اتنی نعمتوں سے سرفراز فرما دیا۔ اللہ مزید ارشاد فرماتا ہے تم نے ان چیزوں کو نہیں جانا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہمیں کیسے پیدا کیا جائے گا دوبارہ مرنے کے بعد؟ ہمارے تو ذرے ہواؤں میں اڑ جائیں گے، ہماری تو راکھ جو ہے وہ فضاؤں میں بکھر جائے گی، ہمیں تو سمندروں اور دریاؤں کے پانی میں بہا دیا جائے گا، ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے بعد ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ عقلی دلیل دے رہا ہے کہ تم ان چیزوں پہ غور کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی جو رب آسمان اور زمین اور اس کے ساتھ وابستہ نعمتوں کو بنا سکتا ہے، وہ تمہارے 6 فٹ کے وجود کو دوبارہ جمع کر کے زندہ کر کے اپنے سامنے پیش کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اللہ فرماتا ہے سنو لوگو، پھر جب آئے گی نا، کیا آئے گی؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب طامۃ الکبریٰ، جب وہ آئے گی نا بہت بڑی آفت۔ طامہ کہتے ہیں ہر مصیبت سے بڑی مصیبت، ہر آفت سے بڑی آفت کو طامہ کہتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے مشہور ہے یہ لفظ کہ جب سیلاب آتا ہے نا، جتنے کھڈے ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے؟ پانی آئے، سیلاب آئے، بھر جاتے ہیں۔ بس یہی اس کی مثال ہے۔ جب یہ مصیبت اور قیامت کی آفت، اللہ کہتا ہے یہ آنے والی ہے، جب یہ آئے گی تو تمہیں ہر چیز پھر بھول جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جب قیامت آئے گی نا، پھر انسان کو وہ یوم یتذکر الانسان، انسان اپنی ان ساری چیزوں کا یاد کر لے گا۔ کیا؟ جو اس نے ما سعی، جو اس نے زندگی میں کوشش کی تھی، دوڑ دھوپ کی تھی۔ اچھے لوگوں نے، ہمیں بعض اوقات چیزیں بھول جاتی ہیں، میموری لاس کر جاتے ہیں، بھول جاتی ہیں، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اچانک ساری چیزیں ایک دم یاد آنے لگتی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، خاص طور پہ جب انسان بڑھاپے کے قریب، بالخصوص مرنے کے قریب ہوتا ہے، ہم اکثر یہ خود بھی لوگ کہتے ہیں یہ مرنے کے قریب ہوئے اور بیماری ایک دم اس کو چھوڑ گئی ہے، بالکل ٹھیک ہو گئی تھی جی، آج اچانک فوت ہو گئی۔ یا کیا ہوتا ہے؟ مرنے قریب ہوتا ہے انسان، اس کو ساری کی ساری ہم یہ باتیں اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ بھائی اماں ابا بابا جو بھی تھا، وہ بالکل جب مرنے قریب ہوئے اتنی ساری پرانی ساری باتیں یاد آ گئی۔ یہ کوئی بات اچنبھے کی بات نہیں ہے، وہ رب کا قرآن کہتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہوگا نا زندگی میں، اچھائی یا برائی، مال کھایا ہے، قبضہ کیا ہے، ناجائز کمایا ہے، رشوت لی ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ہمدردی کی ہے، خیر خائی کی ہے، نیکی کی ہے، تم نے جتنے بھی نیک بد عمل کیے ہیں وہ سارے کے سارے تمہیں یاد آ جائیں گے زندگی کی۔ یوں سمجھیے ساری کی ساری فلم جو ہے وہ ہمارے سامنے گھومنے لگے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے لیے جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو اعمال کیا ان کا انجام یہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، کن لوگوں کے لیے کہا؟ سارے لوگ مت ڈریں، سارے لوگ پریشان نہ ہوں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جہنم ان لوگوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو سرکشی کرتے ہوں گے، جو طاغی ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے والے ہوں گے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ اب 2 گروہوں کا ذکر کر رہا ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا جو دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دیتے ہوں گے، جو اللہ کی احکامات کو روگردانی کرتے ہوں گے، جو قیامت کے بنیادی عقیدے پر ایمان نہیں رکھتے ہوں گے، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہ برے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو بالکل 3-4 آیتیں سمیت ختم کر لیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، قرآن کا اسلوب ہے، سارا قرآن پڑھے نا، جہاں رب تعالیٰ بدکاروں کا، برے کام کرنے والوں کا، اپنے نافرمانوں کا، نبی کے نافرمانوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے مقام کا ذکر کرتا ہے، وہیں رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عزت افزائیوں کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جو میرے ہو جائیں گے میں ان کے ساتھ کیا کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو ڈرتے ہوں گے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، جن کو پتا ہوگا ہم نے جتنے کام کیے کل رب کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں گے اپنے رب کے سامنے کہ کل ہم کس طرح اپنے رب کے سامنے برے کام کر کے کیا منہ لے کر جائیں گے۔
اللہ فرماتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ، اور انہوں نے اپنے نفس کو روکتے ہوں گے عن الہوا، ہر بری خواہش سے۔ دو باتیں کی وہ لوگ جو ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے تھے کہ ہمیں کل رب کو منہ دکھانا ہے، ہمیں ہمارا پیمانہ یہ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو اپنے خواہش کی، اپنے نفس کی خواہشوں پہ آمین نہیں کرتے تھے، نفس کی ہر بری خواہش کو پاؤں کے تلے رون جاتے تھے، اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جو اپنی خواہشوں کو، بری خواہشوں کو میری رضا کے لیے رون دیتے تھے، انہیں دنیا میں آسائشیں ناجائز طریقے سے مل سکتی تھی، انہیں دنیا میں برائی کے راستے ان کے لیے آسان ہو گئے تھے، ان کا نفس، ان کی خواہش، ان کا وجود، ان کا دل یہ کرتا تھا کہ ہم یہ بھی حاصل کر لیں، ہم رشوت کے راستے سے حاصل کر لیں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر حاصل کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے لیکن وہ کس بات سے ڈرتے تھے، ارے اگر رشوت دیں گے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، کسی کے گھر پہ قبضہ کریں گے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، کسی کا مال کھائیں گے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیں گے رب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، رب کی رضا کے حصول کے لیے، رب کے خوف سے وہ لوگ برائیوں سے بچتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ جب میرے پاس آئیں گے میں ان کی عزت افزائیاں یہ کروں گا، میں انہیں کہوں گا تم نے میرے لیے دنیا کی آسائشیں چھوڑی ہیں، یہ تمہارے لیے میں نے جنت کی نعمتیں بنائی ہیں، جاؤ یہ جنت تم لے لو اور ان جنت کی ہمیشہ کی نعمتوں سے اب لطف اندوز ہوتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے میرے محبوب یہ لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب قائم ہوگی، فیما انت من ذکراہا، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق، آپ کو میں نے جس کام کے لیے بھیجا آپ ان کو پیغام الہی دیتے رہے، آپ ان کو توحید ذات کا پیغام دیتے رہے، اپنی نبوت اور رسالت کی بات بتاتے رہے۔ یہ قیامت حجت کرتے تھے کفار، بتائیں نا جی قیامت کب آئے گی، قیامت کیوں نہیں آتی، اللہ کو کہے نا ابھی قیامت آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ رب ایسا نہیں ہے، وہ اپنے مقررہ وقت پہ ہر کام کرتا ہے، اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ سوال کریں تو بس آپ چھوڑ دیں، الی ربک منتہاہا، اس قیامت کی انتہا آپ کے رب کے پاس ہے، انما انت منذر من یخشاہا، آپ جو ہیں ہر اس شخص کو خبردار کریں، اس کو ڈرائیں، اللہ کا خوف دلائیں جو ڈرنے والا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، اللہ فرماتا ہے جس روز یہ اس قیامت کو دیکھ لیں گے نا تو وہ کیا محسوس کریں گے، انہیں محسوس ہوگا کیا یہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں کتنی دیر، ایک شام یا ایک صبح، وہ کہیں گے آخری آیت تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ لوگ جب میرے پاس آئیں گے مرتے ہوئے، آپ دیکھیے نا جس بندے نے 100 سال عمر گزاری، بلکہ چھوڑیں ہم موجود لوگ ہیں نا، ہم میں سے جس کی جتنی عمر ہے ایک لمحے کے لیے آپ میں سب غور کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑتے ہیں، ہمارے 50 سال، ہمارے 60 سال، ہمارے 80 سال، ہمارے 20 سال کیسے گزرے؟ اگر سوال پوچھے تو ہر کوئی کہے گا جی بس ایسے گزرے۔ وائے افسوس، وقت مرگ یہ ثابت ہوا، جو خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا، مرتے ہوئے ثابت ہوتا ہے ہم نے 100 سال زندگی گزار لی لیکن ایسے گزر گئے بس۔ تو اللہ کہتا ہے جب یہ ہمارے پاس آئیں گے وہ کہیں گے، اتنے پریشان حال ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو سوچ بچار کا وقت ہی نہیں ملا، ہمیں تو بس ایک شام یا ایک صبح یا چند گھنٹے زندگی گزارنے کے ملے تھے۔ لیکن اللہ کہتا ہے اب اس دنیا سے آنے کے بعد اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر تم نے دنیا میں میرے ساتھ، میرے محبوب کے ساتھ، دین کے ساتھ اگر تم نے وفا کی تو ہم قیامت میں تمہیں بہت زیادہ نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے ہول سے، آخرت کے اللہ تعالیٰ اس قیامت خیز منظر سے محفوظ رکھے، اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے، اللہ حضور کے لوائے الحمد کا سایہ عطا فرمائے، اور اللہ اس قیامت کے منظر میں اللہ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت